السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسٹڈی کیسے کریں گے، تو آج ہم بات کریں گے میری جو پرسنل ٹپس ہے اسٹڈی کے حوالے سے، وہ میں شیئر کروں گا، جس کے ذریعے جو ہے نا میں نے اپنے اسٹڈی کو بہت امپروو کیا ہے۔ تو کچھ ٹپس ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، کافی سارے اسٹوڈنٹس، چاہے وہ میڈیکل کے ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کے ہو، چاہے وہ جو بھی فیلڈ میں ہو، وہ یہی سوچتے ہیں کہ مطلب ہم کیسے اسٹڈی کریں گے۔ اسٹڈی کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا دل نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں جو خود اسٹڈی کرتا ہوں ان کی مطلب 4 یا 5 جو ہے میرے اپنے ٹپس ہیں، جس کو میں اپنے اسٹڈی کے لیے اپلائی کرتا ہوں، اور میں اپنا اسٹڈی جو ہے جس کے تھرو جو ہے میں نے اپنا اسٹڈی بہت امپروو کیا ہے، وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے کنسسٹنسی، دوسرا ہے گول، تیسرا ہے ورڈز میننگ، جو ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ ہوتے ہیں، چوتھا ہے ریوائز۔ سب سے پہلے آپ نے اگر اسٹڈی کرنا ہے، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے، تسلسل کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ میں تسلسل نہیں ہے، اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اسٹڈی نہیں کر سکتے، ڈیلی بیس پر آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے، ایک دن اسٹڈی کرتے ہو، دوسرا دن پھر اسٹڈی نہیں کرتے، تو رہنے دیجئے، اسٹڈی آپ کی بس کی کام نہیں۔ کیونکہ اسٹڈی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نے ڈیلی بیس پر کرنا ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے۔ اگر آپ 5 منٹ اسٹڈی کرتے ہو تو وہ ڈیلی 5 منٹ اسٹڈی کرتے ہو تو وہ مہینے کے 5 گھنٹے اسٹڈی سے بہتر ہے۔ 5 گھنٹے آپ مہینے میں ایک دفعہ بیٹھتے ہو، اسٹڈی کرتے ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے کنسسٹنسی کے ساتھ 5 منٹ اسٹڈی کریں، 10 منٹ اسٹڈی کریں، لیکن ڈیلی اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے گول۔ آپ نے اپنے لیے ایک گول جو ہے وہ چوز کرنا ہے۔ جیسے یہ ہمارا فائنل ٹرم کا جو ہے یہ پورا مطلب سبجیکٹس وغیرہ جو ہے اس پر میں نے لکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ میرے لیے بہت مشکل ہے تو میں اس کے لیے 8 گھنٹے اسٹڈی کروں گا، میں اس کے لیے 2 گھنٹے اسٹڈی کروں گا، میں اس کے لیے 3 گھنٹے ویک میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسی طرح اپنے لیے ایک گول جو ہے نا وہ آپ نے لکھنا ہے، آپ نے لگانا ہے کہ مطلب میں نے یہ گول اچیو کرنے کے لیے اسٹڈی میں کروں گا۔ تو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے پھر آپ اسٹڈی کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا تھا کنسسٹنسی، دوسرا ہے گول، کہ مطلب آپ نے فائنل ٹرم کے لیے اسٹڈی کرنی ہے، آپ نے مڈ ٹرم کے لیے، آپ نے کسی ٹیسٹ کے لیے اسٹڈی کرنی ہے، تو آپ نے وہ گول اپنے سامنے رکھنا ہے کہ میں نے یہ گول اچیو کرنے کے لیے اسٹڈی کرنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ وہی چیزیں جو ہے نا آپ پڑھو گے، اس سے مطلب ادھر ادھر نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ مطلب آپ ایک ٹاپک پڑھ لو تو آپ وہاں پر نشان لگاؤ گے، جیسے میں نے نشان لگایا ہے، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ مطلب خوش ہو جاؤ گے، دل میں آپ کو انٹرسٹ جو ہے آپ کا وہ اور بھی بڑھ جائے گا کہ ہاں میں نے اتنے جو ہے نا گولز میں نے اچیو کیے، اور آگے بھی میں اسی طرح اسٹڈی کروں گا تو وہ اور بھی اچیو کریں گے ہم۔ تو آپ جو ہے نا انٹرسٹ آپ کا اور بھی بڑھ جائے گا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تو تیسرا جو ہے وہ ہے ورڈز میننگ۔ آپ جب بھی اسٹڈی کرتے ہو، کافی سارے اسٹوڈنٹس اسٹڈی کرتے ہیں 3 4 گھنٹے، لیکن جب ایگزام میں جاتے ہیں، ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو اس کو فیل کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنی اسٹڈی کی تھی۔ تو اسٹڈی آپ 10 گھنٹے کرتے ہو، 12 گھنٹے کرتے ہو، اس کا کوئی مطلب اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ ایفیکٹ کس چیز کا ہے کہ مطلب آپ اسٹڈی کیسے کرتے ہو۔ جیسے یہاں پر ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ مطلب ایک لائن دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ بک میں پڑھ لیا، آپ نے وہ نوٹس میں پڑھ لیا، آپ نے اس کو پڑھ لیا، آپ نے اس کو سمجھ لیا، لیکن اس کی جو ورڈز میننگ ہوتے ہیں نا آپ اس کو نہیں سمجھتے۔ جیسے یہاں پر میں نے مائیوکارڈیل انفارکشن، ٹھیک ہے، جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، تو مائیوکارڈیل کا مجھے مطلب ہی نہیں معلوم کہ مائیوکارڈیل کیا ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پر خود کو سمجھ دیتا ہوں کہ بات جو ہے ہارٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ہارٹ سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے تو میں مطلب کانسیپٹ اپنا کلیئر کر دیتا ہوں، لیکن ورڈز میننگ پر خود کو جو ہے نا اپنا مائنڈ کلیئر نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جتنے بھی یونٹس آپ پڑھتے ہیں، جتنی بھی آپ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ سارے نکالنے ہیں۔ وہ سارے نکال کر آپ نے الگ سے ایک پیج پر لکھنا ہے، جیسے میں نے اوپر لکھے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے جو ہے یہ سارے ڈیفیکلٹ ورڈز لکھے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا
کہ آپ پھر اس چیز کو پڑھو گے تو جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ آپ کو سمجھ آئیں گے. جب ڈیفیکلٹ ورڈز آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے تو پھر آپ خود سے جو ہے نا اس کے لیے معنی ڈھونڈو گے تو وہ کیا ہوگا, وہ آپ کے لیے بہت مشکل بنائے گا. پھر جب آپ ایگزام میں جاؤ گے وہی ورڈز آپ کا کویشچن میں یوز ہو سکتا ہے, اور جب وہی ورڈز کویشچن میں بھی یوز ہوں گے تو آپ پھر سوچو گے کہ یار کاش میں اس ٹائم جو ہے نا اس کو ورڈز کا جو ہے میں میننگ نکال لیتا تو میرے لیے اچھا ہوتا. تو ہم ورڈز میننگ نہیں نکالتے. پھر ہم وہاں پر جب جاتے ہیں تو کویشچن وغیرہ جب وہ دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں کہاں سے یہ ورڈز انہوں نے اٹھائے. اصل میں ہم لوگوں نے وہ ورڈز کی ڈیفینیشن ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. تو ورڈز کی جتنی بھی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اپنے پاس, ٹھیک ہے. آپ اس کو لکھو گے ایک دو دفعہ, پھر اس کو ریوائز کرو گے تو آپ کو اس ورڈز کی میننگز, اس آپ کی جو سبجیکٹ ہوتی ہے, آپ کی جو ٹاپک ہوتی ہے, اس کی پوری جو کانسیپٹ ہوتی ہے آپ کی سمجھ آ جائے گی. 3 چیزیں ہو گئی. ایک دفعہ آپ نے سارا اسٹڈی کر لیا, ڈیفیکلٹ ورڈز نکال لیے, پھر جب آپ کل دوبارہ اسٹڈی شروع کرو گے تو آپ نے 10 یا 15 منٹ جو ہے وہ ریوائز کرنا ہے جو کل آپ نے لکھا تھا. جب آپ اس کو ریوائز کرو گے پھر آپ اس کے آگے بڑھو گے تو وہ کل والا بھی آپ کو یاد ہوگا, اور آج جو آپ اسٹڈی کرتے ہو وہ بھی آپ کو یاد رہے گا. تو ہم زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ آج ہم نے اسٹڈی کر لی, کل ہم اس کو دوبارہ ریوائز نہیں کرتے تو وہ کل والا جو ہے وہ ہم پھر بھول جاتے ہیں. تو اسی لیے آپ اگر اپنی اسٹڈی کو لانگ ٹرم میموری میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ ریوائز کرنا ہوگا, اور آپ نے اسی طرح کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ 20 ڈیز کر کے جب آپ ایسا کرو گے 20 ڈیز تک, تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مطلب میری اسٹڈی میں کتنی امپرومنٹ آئی ہے. اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹڈی کے دوران جو ہے نا آپ نے بریک بھی لینا ہے. اگر آپ 1 گھنٹہ اسٹڈی کرتے ہو تو اس میں 45 منٹ آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اور 15 منٹ آپ نے بریک لینا ہے. بریک کے دوران جو ہے نا آپ مطلب موبائل یوز نہیں کرنا, اور آپ نے جو ہے نا کسی مطلب کوئی چیز وغیرہ نہیں کھانا, آپ بس ریلیکس ہونا ہے, کسی چیز کو بھی ہاتھ میں نہیں لینا, بس آپ آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہو جائیں. 15 منٹ بعد آپ نے پھر اگر دوبارہ اسٹڈی سٹارٹ کرنی ہے تو دوبارہ سٹارٹ کر لیں, اور اگر نہیں کرنی تو نہیں کریں. لیکن آپ نے بریک بھی اسٹڈی کے دوران کرنا ہے اور اسٹڈی بھی کرنا ہے تاکہ آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہو اور آپ اسٹڈی بھی کرو. تو اس کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بڑھے گا اور آپ کی اسٹڈی میں کافی امپرومنٹ آئے گی. تو یہ ٹپس جو میں نے شیئر کیے میرا تو بہت کام آئے, آپ لوگ بھی اس کو اپنی اسٹڈی میں اپلائی کریں تو بہت کام آئے گی آپ لوگوں کی. اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.